السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو احوال قیامت سے متعلق ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7206، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینہ میں ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ آئے گا۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کی کمر تک ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ اللہ کریم جل شانہ رحم فرمائے۔ ایسے ہی ترمذی شریف حدیث نمبر 3142 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 قسموں میں اٹھائے جائیں گے: پیدل چلنے والے، سوار، منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اللہ رب العزت نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن کے سخت حالات سے امن میں رہنے کا علاج بھی بتا دیا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2431، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں، حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے، اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا، کہتے رہا کرو، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالی جل شانہ ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالی جل شانہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ قیامت کے ہولناک مناظر سے، ہولناک حالات سے حفاظت رہے، اس سلسلے میں بخاری شریف میں بھی علاج بتایا گیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7512، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی جل شانہ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے ہولناک حالات سے بچنے کے لیے ایک دعا بھی تعلیم فرمائی ہے۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 48 پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے بعض نمازوں میں
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے، پھر اس سے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اے عائشہ، اس دن جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس موضوع پر جتنا بھی احادیث اور قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اس کو یقین کے ساتھ مانا جائے اور آخرت کی تیاری کی جائے، اور جو بھی ہمیں نکتہ ملتا ہے جس سے ہمیں مدد مل سکتی ہو، دنیا میں اس پر عمل کرنا تاکہ آخرت میں آسانی میسر ہو سکے، ورنہ بے خبری میں اگر آخرت میں پہنچ گئے تو بہت مشکل ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ایسا ہے کہ یہ بہت لمبا جا سکتا ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں کہ لمبی بات سنے گا کون، اور اگر کسی نے مختصر بات سن لی اور سمجھنے کی کوشش کی تو اس کے لیے کافی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت بہت جلد آنے والی ہے، اور جیسے فرمایا کہ فرشتے کے منہ میں باقاعدہ سور موجود ہے، اور وہ رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف کان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے حکم ہوگا کہ پھونک دو تو وہ سور پھونک دے گا، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، انسانیت سب ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، حساب کے لیے بلائے جائیں گے، پھر حساب کتاب کے میدان میں جمع ہوں گے، یہ سارے حالات آئیں گے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور آخرت کے لیے انہیں بھی فکر مند کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں، انہیں بھی آخرت کے احوال سنانے والا اور قیامت کے لیے لوگوں کو تیاری کرنے والا بنانے کے لیے انہیں مستعد کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو آخرت کے ان ہولناک حالات سے بچائے اور اپنا کرم وہاں فرما دے اور اپنی رحمت سے بلا حساب ہماری مغفرت فرما دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔